الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک صورت میں 7 قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر انسان کو متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات ہی حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تاہم ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو متوجہ کیا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی، کوئی عزت دار آدمی کوئی بات کہے تو اس کی بات کی ویسے ہی بڑی عظمت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بڑا آدمی کوئی بات قسم کھا کے کہے تو اس کی پختگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص، فلاح کو پا گیا وہ شخص جو ستھرا ہوا۔ اب یہ جو لفظ ہے ستھرا ہونا یا تزکیے کا ہو جانا، اس مضمون پر مستقل بات چل رہی ہے۔ ہماری آج یہ تیسری نشست ہے اس کے اوپر کہ انسان کی اصلاح کیسے ہو اور انسان اندر سے ستھرا کیسے ہو۔ اب یقیناً اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے تو یہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ اس سے مراد تو انسان کا باطنی طور پر صاف ستھرا ہونا ہے، قلبی طور پر صاف ستھرا ہونا ہے۔ چنانچہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جیسے ہمارے جسم بیمار ہو جاتے ہیں تو جسم کے علاج کے لیے معالج ہوتے ہیں، اور جو بیماریاں ہمارے جسم کو لگ جاتی ہیں ان بیماریوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، تشخیص کی جاتی ہے، جی آپ کو فلاں بیماری ہے۔ چنانچہ معالج جو ہیں ان کے نام، ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، ہومیوپیتھ کہتے ہیں، اور مختلف دنیا میں چند طریقہ علاج ہے۔ تو ہر معالج کا اپنا ایک نام ہے، اور جو بیماریاں انسان کے جسم کو لگ جاتی ہے ان کے بھی نام ہیں۔ لہٰذا کسی کو دل کا عارضہ ہو جائے تو کہتے ہیں اس کو کارڈک پرابلم ہو گئی ہے، کسی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو ریسپریٹری پرابلم ہو گئی ہے، کسی کو کڈنی کا مسئلہ، کسی کو بونز کا مسئلہ، کسی کے بلڈ میں کینسر، کسی کو کسی وائرس کا حملہ۔ تو یہ سب وہ ہیں جو جسمانی بیماری ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ تو جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے اس کے مختلف معالج ہوتے ہیں، اس کو لگنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کو لگنے والی بیماریوں کے بھی مختلف نام ہیں۔ چنانچہ
روح کی بیماریاں جیسے کہ حسد، کینہ، بغض، شہوت، غصہ، دنیا کی محبت، حب جاہ، حب مال، دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش، تکبر، یہ سب کی سب روحانی بیماری ہے۔ اور ان بیماریوں کے جس طرح نام ہیں اسی طرح ان کے جو معالج ہیں ان کے بھی نام ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو روح کا علاج کرتے ہیں ان کو ہم شیخ کہہ دیتے ہیں، پیر کہہ دیتے ہیں، روحانی پیشوا کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی نام رکھ لیں، نام سے تو اختلاف نہیں ہے، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ رکھ لیں، نام سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو علاج کا ہونا ہے، نام کچھ بھی ہو۔ امت کے لیے اللہ کی طرف سے جو روحانی پیشوا آتے رہے ان کو انبیاء اور رسول کہا جاتا رہا، یہ بھی ایک نام ہے۔ تو الغرض روح کو بیماریوں سے پاک کر لینا یہ انسان کا مقصد زندگی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں گا تو میں فلاح پا جاؤں گا، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا مشن آف لائف، یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کبھی ان کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، کبھی ان کو قلبی بیماریاں کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ روح کی بیماریوں کا جو مقام اور مرکز ہے نا وہ روحانی قلب ہوتا ہے۔ یہ فزیکل ہارٹ جو ہے اس میں روحانی بیماریاں نہیں ہوتی، وہ دل جو دھڑکتا ہے ہمارا، جس کو جسمانی دل کہتے ہیں، یہ جسم کا دل ہے، اس کے اندر ہماری روحانی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اس طرح تو جس بندے کا بائی پاس ہو جائے آپریشن اور ڈاکٹر جو ہے اس میں سے رکاوٹیں نکال دیں اور اس کے چاروں وال کھول دیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ بھئی اس کا دل ٹھیک ہو گیا ہے، جو ظاہری جسمانی دل ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دل میں سے صفائی کر کے ڈاکٹر نے تکبر بھی نکال دیا، حسد بھی نکال دیا ہے، کینہ اور شہوات بھی نکال دیے، ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہماری روح کا بھی ایک دل ہے، ایک قلب ہے، اور یہ ساری روحانی بیماریاں اس قلب کے اندر ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ قلب کہاں ہوتا ہے؟ انسانی جسم میں کس جگہ ہوتا ہے؟ تو مشائخ نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارا اصل جسمانی دل ہے اسی کے بالکل پاس، تقریباً وہی جگہ کہہ لیں، وہیں پر ہمارا روحانی قلب بھی ہوتا ہے۔ اور مزہ تو جب ہے کہ آپ کا روحانی قلب آپ کو خود بتائے کہ میں کہاں ہوں، اس کی لوکیشن کیا ہے، وہ خود بتائے میں یہاں ہوں۔ لہٰذا جو لوگ ذکر اللہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح اور تربیت کرواتے ہیں، گناہوں کو دھلواتے ہیں، پاکیزگی آتی ہے، پھر اللہ کے نام کا اثر بھی ہوتا ہے، تو پھر ان کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ اور جاری ہونے کا کیا مطلب؟ مستقل دھڑکن محسوس ہوتی ہے، دل میں اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوتی ہے، اس جگہ کا ایگزیکٹ پتہ چلتا ہے کہ میرا روحانی قلب کہاں ہے۔ تو ساری روحانی بیماریاں اس روحانی قلب میں ہوتی۔ اب اس کو روحانی بیماری کہہ لیں، قلبی بیماری کہہ لیں، اب یہ ایک ہی بات ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام اعضاء درست ہیں، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ فرمایا خوب اچھی طرح جان لو وہ قلب ہے۔ اب میں نے اس کی تفصیل پہلے بھی دے دی، اس سے مراد وہ جسمانی دل نہیں ہے کہ ڈاکٹر جس کا دل کا آپریشن کر دیں تو اب ساری روحانی بیماریاں میں نکل جائیں گی، نہیں، وہ تو جسمانی دل ہے۔ اس کا کام تو صرف خون کو جو ہے وہ پیوریفائی کر کے، صاف کر کے، اس میں آکسیجن داخل کر کے
جسم کے اندر پہنچانا ہے، اس کا اتنا ہی کام ہے، وہ جسم کا دل ہے۔ یہ جو روح کا دل ہے حدیث میں اس کا ذکر آیا، اور واقعی دل جسم میں جو ہے وہ سردار کی مانند ہوتا ہے، لیڈر کی مانند ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس قوم کا لیڈر اچھا ہو تو اس قوم میں سارے کام اچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، اور جس قوم میں لیڈر ہی خراب ہو، بدنیت ہو، تو پھر اس ملک میں سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ملک تباہی کی طرف اور تنزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیں کہ جو ہمارا روحانی قلب ہے یہ بھی ہمارے جسم کا لیڈر ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہیں، کیونکہ اعضاء اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں کہ کمپیوٹر کے اندر مختلف پرزے لگے ہوتے ہیں، سی ڈی روم لگا ہوا ہے، ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے، اسپیکرز لگے ہوئے ہیں، مانیٹر لگا ہوا ہے، کی بورڈ لگا ہوا ہے، یہ سب الگ الگ پرزے ہیں، لیکن جو اس کا دل ہوتا ہے نا وہ اس کا مائکرو پروسیسر ہوتا ہے۔ اگر اس کے باقی پارٹس ٹھیک ہیں، مائکرو پروسیسر خراب ہو گیا تو سمجھے پورا کمپیوٹر خراب ہو گیا۔ چنانچہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، شرمگاہ ہے، یہ ٹولز کی مانند ہے، یہ اوزار کی مانند ہے۔ ان کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ دل کرتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی قتل ہو جاتا ہے، کسی شخص نے کسی دوسرے کو چھری سے قتل کر دیا، تو کیا خیال ہے، سزا قاتل کو ملتی، چھری کو ملتی ہے کہ چھری نے قتل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ چھری تو ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے۔ اصل تو جو ہاتھ اس کے پیچھے تھا، جس نے یہ عمل کیا ہے، جو فعل جیسے صادر ہوا ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اب پستول سے کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دے تو پستول کی سزا تو نہیں ہوتی۔ یقیناً جس ہاتھ سے یہ پستول چلی ہے، استعمال ہوئی ہے، اس شخص کو سزا ملے گی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ انسان کی آنکھیں جب غلط دیکھتی ہیں تو یہ کنٹرول دل سے ہو رہی ہوتی ہے، تو قصور اصل میں دل کا ہوتا ہے۔ زبان غلط چل رہی ہے تو یہ دل اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہاتھ غلط اٹھ رہا ہے، کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، شرمگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے، یہ سب کچھ دل کنٹرول کر رہا ہے، چونکہ دل ان سب اعضاء کا بادشاہ ہے۔ اب جو کہ حدیث میں مضمون آیا کہ اگر دل ہی بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، یہ اسی بات کا مفہوم ہے۔ لہٰذا انبیاء نے بھی، مشائخ نے بھی، صوفیوں نے بھی انسانی دل کے اوپر محنت کی ہے کہ کسی طرح یہ دل سنور جائے۔ اگر روحانی قلب سنور جائے تو پھر ہاتھ کو الگ سے ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، آنکھوں کو الگ سے ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، کانوں کو الگ سے اور زبان کو الگ سے ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، بس دل سنور گیا تو سارے اعضاء خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب روحانی اور جسمانی بیماریوں کا تذکرہ ہوا، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ جناب ٹھیک ہے، مانا کہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو یہ بیماریاں نہیں لگی ہوئی، مجھے کیا ٹینشن ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں اس مضمون کو کیوں سنوں اور کیوں پریشان ہوں؟ بھئی نہ میرے اندر حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ شہوت ہے، اور یہ خود ایک بیماری ہے۔ اس کو کہتے ہیں خود پسندی، کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، باقی سب کو برا سمجھتا ہے، یہ خود ایک روحانی بیماری ہے، اور کہتا ہے میں ان بیماریوں سے پاک ہوں، مجھے یہ بیماریاں نہیں ہیں، سب کو ہوں گی، میرے ساتھ والے دائیں بائیں والے کو بھی ہوگی، مجھے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو بھی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں یہ روحانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں؟ آخر اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ بھئی جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، لیب ہوتی ہے، وہاں جا کے ہم بلڈ سیمپل دے دیتے ہیں، تو وہ 1 یا 2 دن بعد اس کا سارا معائنہ کر کے پھر بتاتے ہیں کہ آپ کے خون میں فلاں بیماری پائی جا رہی ہے، تو رپورٹ آ جاتی ہے۔ آخر روحانی بیماری جب روح کو لگی ہے، اور ان کے نام بھی ہیں، ان کے معالج
بھی ان کے بھی نام ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ نہ ہو؟ اس کے لیے بھی کوئی لیب ہوگی، کوئی لیبارٹری ہوگی جہاں پر جا کر انسان اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اور بالکل ہے، آج اسی لیبارٹری کا آپ کو بتانا ہے، لیکن اس لیبارٹری کے لیے نہ تو آپ کو کہیں چل کر جانا ہے اور نہ ہی ٹیسٹوں کی بھاری فیسیں دینی۔ ہوتا ہے نا بلڈ کمپلیٹ ٹیسٹ کے 2000 روپے، اچھی بڑی لیبز میں اس سے بھی زیادہ 3-4 ہزار روپے، تھائرائڈ کے ٹیسٹ کروانے 4-4 ہزار 6-6 ہزار، تو اتنی بھاری فیس بھی دینی پڑتی ہے اور 2-2 3-3 دن انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہے جسمانی بیماریوں کے ٹیسٹ، اور روح کی بیماریاں، اس کے ٹیسٹ کی لیب ضرور موجود ہے، اور آج اسی کا آپ کو تعارف کروانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی عدالتیں ہیں نا، ان عدالتوں میں ممکن ہے کہ وکیل بھی بک جائے، اگلا اس کو رشوت دے کے خرید لے، جھوٹا گواہ بھی پیش کر دے آپ کے خلاف، حتیٰ کہ آج کل تو سنا ہے جج بھی خرید لیتے ہیں لوگ، اتنی بھاری رقم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ وکیلوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کی ضرورت، نہ گواہوں کے ساتھ، وہ جج ہی خرید لو، چلو جی۔ اب جج جس نے فیصلہ کرنا ہے، جب وہی اپنا ہو گیا تو آگے والے جو مرضی کچھ کہتے رہے، قلم تو اسی کے ہاتھ میں۔ تو دنیا کی عدالتوں میں جج خریدا جاتا ہے، وکیل خریدے جا سکتے ہیں، جھوٹے گواہ پیش کی جا سکتے، فقط ایک عدالت دنیا میں ایسی ہے کہ جہاں پر نہ جھوٹا گواہ پیش ہو سکتا ہے، نہ وکیل جھوٹے پیش ہو سکتے ہیں، نہ ہی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اس عدالت کا نام ہے ضمیر کی عدالت، اور یہ وہ لیبارٹری ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے بنا کر بھیجی ہے۔ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اور ضمیر کی عدالت میں صرف سچ چلتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی مجھے یہ روحانی بیماریاں ہیں بھی یا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں پیش کرے، وہاں اپنا روحانی ٹیسٹ کروائے، اور فوراً ہی اس کو اس کا جواب مل جائے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ان بیماریوں کی تفصیلات میں ہم جائیں، اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ اس کو جسمانی بیماریاں ہی نہیں ہوتی، ایسی مثالی صحت اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بیمار ہی نہیں ہوتا۔ عام لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، کینسر، دل کا مسئلہ، کرونا وائرس، اور پتہ نہیں کیا کچھ انسان کو لگتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ کو ایک بندہ ملا روس میں، حضرت فرماتے ہیں اس کی عمر تقریباً 80 سال ہوگی، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر کوئی بال بھی کالا نہیں ہے، مثلا ہاتھوں کے بال بھی سفید، اور بھووں کے بال بھی سفید، اور سر کے بال بھی سفید، اتنا بوڑھا تھا۔ لیکن جب کھانا کھاتے وقت میں نے اس کو دیکھا کہ ہم لوگ جو ہیں ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں، کیلریز سے بچتے ہیں، تو ہم ذرا آئل اور گھی سے ذرا احتیاط کرتے ہیں، نیچے سے ہلا کے شوربہ۔ تو کہنے لگے کہ میری حیرانگی نہ رہی کہ پہلے تو وہ بھر بھر کے پلیٹ میں شوربہ اور گھی کے ساتھ کھا رہا تھا، پھر جو ہے اس نے وہ اچھی طرح سے اوپر سے گھی جو ہے نا وہ اتارا اور پینا شروع کر دیا۔ کہنے لگے ہمیں تو بہت پریشانی ہوئی کہ اس عمر کا آدمی اس طرح سے گھی پی رہا ہے تو اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ ڈاکٹر لوگ بھی ڈراتے ہیں کہ جی آپ کی شریانیں بند ہو جائیں گی اور ہارٹ کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کا شکر۔ کہنے لگے میں نے پوچھا صحت کیسی رہتی ہے؟ تو حضرت کہنے لگے میرا خیال تھا یہ بتائے گا کہ بس کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی جسم میں درد، کبھی سانس پھولتا ہے۔ تو اس آدمی نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا جی میری 80 سال کے قریب عمر ہے، اور ان 80 سالوں میں میں نے زندگی بھر کبھی اپنے ہاتھ سے گولی جو ہے اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ ایسی اس کو مثالی صحت ملی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ گھی اور تریاں وہ کھا رہا تھا نا۔
تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی جسمانی صحت مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کو علاج کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی فکر مند ہوتا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، کور کرنا پڑے گا، جرابیں پہننی پڑیں گی، موٹر سائیکل پہ جانا ہے تو ذرا جیکٹ پہننی پڑے گی، ٹھنڈ نہ لگ جائے، زکام نہ شروع ہو جائے۔ لیکن اگر ایسی صحت ہے تو پھر سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح روحانی طور پر بھی بندہ بہت بیمار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری صحت روحانی بڑی مثالی صحت ہے، مجھے اندر روحانی طور پہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے آج ارادہ کیا کہ اس سے پہلے کہ روحانی بیماریوں کا علاج پر بات ہو، ہم پہلے روحانی بیماریوں کا تعارف کروا دیں کہ روحانی بیماریاں ہیں کیا، اور کیا وہ ہمارے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ تمام روحانی بیماریوں کا تو نہیں، چند ایک کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں، اور ہر شخص اپنے ضمیر کی عدالت میں اس معیار پہ اپنے آپ کو پیش کرے، اس کو فوراً جواب مل جائے گا۔ یہ اتنی دنیا کی فاسٹ لیب ہے کہ دن بھی نہیں لگاتی، گھنٹے بھی نہیں لگاتی، سیکنڈوں میں جواب آتا ہے۔ چنانچہ حسد ایک روحانی بیماری ہے، کسی سے حسد کرنا۔ چنانچہ حسد کا نام تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے یا نہیں، تو اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت دے دی ہے، نعمتیں اللہ کی ہیں، کسی کو بھی کوئی نعمت دے سکتے، لیکن اس کی نعمت کو دیکھ کر دل میں کڑن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکے، کیا اس کے بھائیوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو واقعی اندر سے خوشی ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جی ایسی ماڑا سا تھا، پتہ نہیں راتوں رات امیر کیسے ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ کہتے ہیں شکل شکل ہے نہیں اور گاڑی دیکھو BMW میں پھرتا ہے، کہہ دیتے ہیں نا لوگ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو خوشی تو نہیں ہو رہی ہے، الفاظ آپ خوشی میں تو نہیں کہہ رہے نا، یقیناً آپ کو اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، آبجیکشن ہو رہا ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، کیوں دیا اس کو، کیوں ملی اس کو یہ چیز۔ اور ہر آدمی کا اپنے فیلڈ والے سے ہی مقابلہ ہوتا ہے اس میں۔ چنانچہ طالب علم اپنی کلاس کے دوسرے طالب علم سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے، مجھ سے تو عبارت پڑھی نہیں جاتی، یہ فرفر پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے، میری تو بات میں اتنا اثر نہیں ہے، مجھ سے تو تقریر نہیں ہوتی ہے تو 2 گھنٹے تقریر کر لیتا ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر آپس میں مقابلہ ہوتا ہے GPA کے اندر، لہٰذا اگر اپنے کولیگ کا یا اپنے کسی دوست کا GPA زیادہ آ جائے پریشانی ہو جاتی ہے، یار ویسے تو یہ فارغ پھرتا رہتا تھا اور اب GPA آیا تو اس کا میرے سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ کسی کی موٹر سائیکل کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، یہ جو اندر ایک جلن ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، اور تنہائی میں بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے اور ہاتھ ملتا ہے کہ کیوں اس کو یہ ملا ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ بھئی حسد میں یہ نہیں ہوتا کہ سر پہ کوئی سرخ بتی آن ہو جاتی، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ یہی وہ فیلنگز ہیں ایگزیکٹلی جس کو حسد کہا گیا۔ چنانچہ بعض لوگ آپس میں، بعض کا بھائیوں میں بھی چیز ہوتی ہے، اور لوگوں میں بھی، جو بالخصوص شریعت کا اور پردے کا خیال نہیں کرتے، دوسرے کی بیوی کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کو اتنی خوبصورت بیوی کیسے مل گئی۔ چنانچہ محاورے بولتے ہیں، حور کی بغل میں لنگور ہے، خود تو ایسا شکل دیکھو کسی کام کی نہ کاج کی، اور بیوی اس کو اتنی خوبصورت مل گئی ہے۔ چنانچہ
حابیل اور قابیل یہ دو بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپس میں رشتہ ان کا بھائی تھا۔ تو جو حابیل کے ساتھ بیوی بننے جا رہی تھی، جس کا اس سے نکاح ہونا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل کے لیے جو بیوی بننے جا رہی تھی لڑکی، وہ نسبتاً کم خوبصورت تھی۔ یہی وجہ بنی کہ قابیل جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں تو اس لڑکی سے شادی کروں گا جو حابیل کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ اور اسی حسد کی آگ کے اندر اس نے بالآخر بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا۔ اس سے پہلے لوگ طبعی موت تو مرتے تھے، اپنے وقت پہ تو مرتے تھے، قتل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ یاد رکھیں، یہ نعمتیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، کوئی انسان تو کسی کو کیا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو ہم نے اپنے فضل سے دوسرے کو عطا کی ہے۔ یہ وجہ ہے حسد کی، حسد کا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ تو بھائی اہل علم میں علمی نعمتوں کا حسد ہوتا ہے، دنیا داروں میں دنیاوی نعمتوں کا حسد ہوتا ہے۔ تو اہل علم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے تو مرید بہت بڑھ گئے، اس کے شاگرد بہت بڑھ گئے، اس کے تو کئی مدارس چل رہے ہیں، اور اس کی واعظ و نصیحت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ان میں اس چیز میں آپس میں حسد ہو جاتا ہے۔ اور دنیا داروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھی میری تو ایک چھوٹی سی دکان ہے اور یہ فیکٹریاں چلا رہا ہے، میرے پاس تو چھوٹی سی گاڑی ہے اور اس کے پاس تو کتنی گاڑی ہیں، میرے پاس تو 5 مرلے کا مکان ہے اور یہ 2 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے۔ تو حسد پایا جاتا ہے، اور یہ روحانی بیماری۔ لہٰذا یہ پہلا ٹیسٹ ہے جو ہر آدمی ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو کے سیکنڈوں کے اندر کر سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے دوست ہیں، محلے دار ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کوئی بھی جس سے آپ کا تعلق ہے، کیا ان کی نعمتوں کے بارے میں جب آپ خیال کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، یا ان کے بارے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے؟ بس یہی اس کا ٹیسٹ ہے۔ اگر تو پریشانی ہوتی ہے تو انفیکٹ آپ اس مسئلے میں حسد میں مبتلا ہیں، اور اگر خوشی ہوتی ہے تو سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے حسد والی بیماری آپ کے اندر نہیں ہے۔ ایک اور بیماری ہے، اس کا نام ہے تکبر۔ تکبر تو بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ کتنی خطرناک بیماری ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ایٹمی گناہ ہے۔ ایٹمی گناہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایٹم کا جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے نا، ایٹم بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، کہنے لگے جب اس میں سے توانائی نکلتی ہے تو اتنی توانائی ہوتی ہے کہ پورا شہر وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں تکبر کے بارے میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی تکبر کا اتنا چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ایٹم کے برابر ہے، وہ اگر نامہ اعمال میں پایا گیا تو وہ سارے نامہ اعمال کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ اچھا، تکبر کے بارے میں مزیدار بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں بات کی جائے تکبر، نہیں جناب میں تو بہت عاجز آدمی، لہٰذا نام کے ساتھ بھی عاجز لگا لیتے ہیں، مسکین لگا لیتے ہیں، فقیر لگا لیتے ہیں، لیکن تکبر سے بھرے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے جناب کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو یہی بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو بہت ہی حقیر فقیر کہہ رہا ہو نا، تو آپ بھی اس کو کھڑے ہو کہتے ہیں تو واقعی فقیر ہے، تو واقعی بڑا حقیر ہے، بڑا گھٹیا انسان، تو تھوڑی دیر میں نا اس کو پریشانی شروع ہو جائے گی، اور وہ کہے گا نہیں میں ایسا تو نہیں ہوں، آپ میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا تھا کیونکہ پتہ ہے کہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، بڑے حضرات عاجزی میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اب اس کے اندر عاجزی تو ہے نہیں۔ اب جب یہ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے تو آپ بھی اگر اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں گے تو وہ کہے گا نہیں جناب آپ زبان سنبھال کے بات کریں، مجھے آپ کس لحاظ سے گھٹیا اور حقیر کہہ رہے ہیں، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اپنے بارے میں یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور یہ
الفاظ جو ہیں یہ صرف کاپی کر رہا ہے، نقل اتار رہا ہے۔ اچھا، تکبر جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھ کر دوسروں کو حقیر جاننا۔ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، لیکن کہا نہیں یہ تو میرا کمال ہے، اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا اور کسی کی دین یعنی اللہ کی دین نہ سمجھنا۔ اور اب چونکہ یہ کہا کہ میں نے اس کو کسب سے حاصل کیا ہے، خود حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ نعمت چونکہ دوسروں کے پاس نہیں ہے لہٰذا وہ بہت چھوٹے ہیں، وہ حقیر ہیں۔ چنانچہ عموماً کن نعمتوں میں تکبر ہوتا ہے؟ مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ علم کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ عقل، کسی میں ذہانت بہت زیادہ ہے، وہ دوسروں کو انتہائی بیوقوف سمجھتا ہے، کہتا ہے جی میں اتنا ہوشیار سمجھدار ہوں، اشارہ سمجھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو 4 دفعہ بھی بات سمجھائی جائے تو سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ سے تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ کسی کو حافظہ اچھا مل جائے کہ یادداشت بہت اچھی ہو، اب یہ حافظہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اوپر وہ تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ باکمال ہوں۔ کسی کو اللہ نے حسن دے دیا، اب حسن دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص کسب سے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہم سب ماں کے پیٹ میں تھے، اپنے بننے کے اندر ہم تو خود محتاج تھے، کجا یہ کہ ہم اپنے نقش نین اور جسم کی چہرے کی رنگت کو خود بنا سکیں۔ ہم تو اتنے عاجز اور اتنی مسکنت کی حالت میں تھے کہ بچہ جو ہے جب وہ رحم میں ہوتا ہے اس کی جو تصاویر انہوں نے لی تو بالکل بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے گھٹنے جو ہے اس کے سر کے برابر لگے ہوتے ہیں، سر اور گھٹنے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، بالکل ایک گیند کی مانند۔ اتنی مسکنت اور عاجزی کی ایک عجیب شکل ہوتی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس وقت اس کو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ دنیا میں آتا ہے اور موازنہ کرتا ہے کہ جی میں تو دوسروں سے زیادہ حسین ہوں، اب اسی حسن کو اپنا ذاتی فعل سمجھ کے تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ اونچا خاندان مل جائے، کوئی ایسے خاندان میں کسی کی پیدائش ہو جائے تو وہ باقی لوگوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے تو یہ بیماری مخصوص وقت میں ظاہر ہوتی ہے۔ عام حالت میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو تکبر کا پتہ نہیں چلتا۔ تکبر کا پتہ ہمیشہ تب چلتا ہے جب کبھی آپ کا موازنہ ہو یا ٹاکرا ہو کسی دوسرے کے ساتھ، پھر پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی متکبر شخص کی کسی عام آدمی سے کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، جھڑپ ہو جائے، تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں نا اس میں صاف تکبر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی تمہاری کیا اوقات ہے، تم جیسوں کو تو میں گھر میں ملازم رکھتا ہوں۔ ایسے الفاظ بولنا، پیسے کی جھنکار ہوتی ہے۔ کہتا ہے تم جیسوں کو تو میں کھڑے کھڑے خرید لوں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم میرے سامنے زبان کھولو۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ویسے تو کافی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں، ایک ویڈیو آئی کہ کوئی کرنل صاحب کی بیگم صاحبہ تھی اور 4-5 پولیس والوں کو لتاڑ رہی تھی، وہ یونیفارم میں ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں اور صحیح روک رہے ہیں، لیکن وہ کہتی تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری گاڑی روک لی؟ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کو عاجزی تو نہیں کہیں گے نا، یہ تکبر ہے کہ جی میرا جو خاوند ہے وہ آن ڈیوٹی ہے اور تم جو ہو گھٹیا لوگ ہو، پولیس والے آرمی کے سامنے تو تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے، تم نے میری گاڑی کیسے روک لی؟ اللہ اکبر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو وہ انتہائی تیز گاڑی چلاتا ہے اور سامنے والے کو بڑی دور سے ہارن دینا شروع کر دیتا ہے، جیسے کوئی بڑا جانور آ رہا ہو نا تو وہ چھوٹوں کو کچلتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی نیچے چونٹیاں کیڑیاں آ رہی ہیں، اور وہ بڑے غصے سے ہارن دیتا ہے کہ میں جب اتنی دور سے ہارن دے رہا ہوں تم نے راستہ صاف کیوں نہیں کر دیا میرے لیے، تم سڑک سے اتر کے سائیڈ پر کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بھئی ایک ٹریفک ایک ترتیب سے چل رہی ہے، آپ بھی چلیں۔
لینز ہوتی ہیں، سپیڈ لین ہے، مڈل لین ہے، اور سائیڈ لین پہ عموماً سائیکل والے، موٹر سائیکل والے. لیکن نہیں جناب، ہم سڑک پہ آ گئے، سڑک خالی کر دی جائے. کیوں؟ ہمارے پاس لینڈ کروزر ہے، اتنے کروڑ کی گاڑی ہے، ہماری گاڑی کا ٹیکس بھی زیادہ ہے، قیمت بھی زیادہ. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ آگے آئے کیوں ہیں؟ لہٰذا کوئی موٹر سائیکل والا آگے آ جائے، کوئی گاڑی والا آ جائے تو وہ اتنا ہارن دیں گے، بعض اوقات ایسے ہاتھوں سے اشارے، چہرے سے غصے کے آثار. انتہائی گھٹیا مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ایک خبر آئی کہ اسلام آباد میں غیر ملکی ایمبیسی کے لوگ اپنی گاڑی میں بڑے تکبر کے ساتھ بڑی رفتار سے جا رہے تھے اور ریڈ لائٹ کے اوپر بھی نہیں رکے، کیونکہ اس قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے. ریڈ لائٹ کراس کر کے جا رہے ہیں، آگے موٹر سائیکل والا، اس کی گرین تھی، وہ آگے آ گیا، اس کو ٹکر ماری، پھر اتر کے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی کہ تم ہماری گاڑی کے آگے آئے کیسے، تمہاری اوقات کیسے کہ تمہاری گاڑی کے آگے آ گئے. سبحان اللہ. تو خیر، ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تکبر کیا چیز ہے اور کب اس کا تعارف ہوتا ہے. اب آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ زندگی میں آپ کے بھی کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی موازنہ، کوئی ٹاکرا، کوئی جھڑپ، کوئی اختلاف ہو گیا ہوگا. تو کیا آپ کی زبان سے بھی کم و بیش اس قسم کے الفاظ یا اس قسم کا رویہ تو ظاہر نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو فکر کیجئے تکبر موجود ہے. تھوڑا ہے یا زیادہ وہ بات کا مسئلہ ہے. چنانچہ تکبر وہ گناہ ہے جو آسمانوں پر سب سے پہلے ہوا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے پیدا کیا، آگ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور یہی بات اس کے لیے تکبر کا ذریعہ بنی. اس نے کہا آگ تو افضل ہوتی ہے، فضیلت والی چیز ہے، سپیریئر ہے، اور مٹی تو گھٹیا ہوتی ہے. لہٰذا اس نے تکبر کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا. دیکھیں آج کسی سے گناہ ہو جائے نا تو کہتا ہے جی شیطان نے گناہ کروا دیا. بد نظری ہو جائے، کوئی شہوانی کام ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ کہتا ہے جی بس شیطان نے گمراہ کر دیا. تو سوال یہ، ہم سب تو ہر چیز شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، تو شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا تھا؟ اس وقت کون سی چیز تھی جس نے اس کو شیطان بنا ڈالا؟ تو یاد رکھیے وہ تکبر ہے. تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے جس نے عزازیل کو ابلیس بنا ڈالا، شیطان بنا ڈالا تکبر کی وجہ سے. اللہ اکبر. بعض لوگ تو اپنے بلڈ گروپ کے اوپر تکبر کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے جی میرا بلڈ بڑا ریئر ہے جی، یہ تو عام پایا نہیں جاتا. میرا جو بلڈ گروپ ہے، جیسے ہوتے ہیں نا او نیگیٹو، بی نیگیٹو، اے بی نیگیٹو. تو ان صاحب کا کوئی بات چل رہی تھی، ہم کہیں ہسپتال میں ہی تھے، تو وہ بڑے ایک خاص انداز میں، جی ہمارا تو بڑا نایاب خون ہے، بڑا ریئر بلڈ ہے. تو میں سوچنے لگ پڑا کہ اس نے اپنی رگوں کے اندر خود خون بھرا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اب یہ تو گروپس ہیں، مختلف ہیں. اور اللہ کی شان ذرا سنیے کہ ایسے بندے کو جب خون کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اس وقت رونے آتے ہیں کہ میرا بلڈ گروپ اتنا ریئر ہے کہ ملتا ہی کہیں نہیں، کوئی ڈونر ہی نہیں ملتا. لہٰذا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کو ویسے آپریشن کے وقت خون کی بوتل کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے رشتہ دار پورے شہر کے بلڈ بینکوں کے اندر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہتے جی بڑا نایاب ہے، ملتا ہی نہیں ہے. تو اب آپ غرور کر لیں اپنے نایاب خون کے اوپر. اس وقت خیال آتا ہے یار میرا بھی بلڈ گروپ عام آدمی جیسا ہی ہوتا تو ہزاروں لوگ ڈونر ہوتے. تو ذرا دیکھیے انسان کی تکبر اور سوچ کہاں تک جاتی ہے کہ انسان کتنا تکبر کرتا ہے. اور ویسے اس سے بات کرو تو کہتا نہیں جناب میں بڑا عاجز، فقیر، مسکین آدمی. تو اس تکبر کو بھی، اس روحانی بیماری کو بھی آپ ضمیر کی عدالت میں دیکھیں گے نا تو پہچان ہو جائے گی کہ تکبر ہے یا نہیں ہے. پھر ایک اور روحانی بیماری ہے غصہ. ماشاء اللہ آج تو چھوٹوں کو بڑوں پہ غصہ، بڑوں کو چھوٹے پہ غصہ، استاد کو شاگرد پہ غصہ، شاگرد کو استاد پہ غصہ، والدین کو اولاد پہ غصہ، اولاد کو والدین پہ غصہ، افسر کو اپنے ماتحت پہ غصہ، ماتحت کو افسر پہ غصہ. توبہ.
غصے کی تو آج انتہا ہے۔ تاہم یہ سمجھ لیں کہ غصے دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ حدیث میں آیا۔ ایک غصہ جو جائز ہو اور صحیح رخ پر ہو، اس کی تو کسی درجے میں اجازت ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ جب اسلام لے آئے، اس کے بعد پھر ان کی طبیعت میں اور ان کے مزاج میں ایک چیز تھی کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے اس چیز کو کہ اسلام کے کسی حکم کو میرے سامنے بدل دیا جائے اور میں وہاں کھڑا ہوں۔ اس کو غیرت ایمانی بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو غصہ کہتے ہیں، اصل میں یہ وہی جذبہ ہے، اس کو غیرت ایمانی کہتے ہیں کہ میرے سامنے کو بندہ تلاوت غلط کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ایک اور انداز میں تلاوت کر رہے تھے، قرات کے مختلف انداز ہیں اور درست ہیں، اور وہ بھی صحابی ہیں، تو عمر رضی اللہ خود روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہنے لگے کہ وہ صحابی میرے سامنے فلاں سورت جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، تو ان کا انداز چونکہ وہ تھا جو انداز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوا تھا، تو کہنے لگے میں قریب تھا کہ ان کو تلاوت کے دوران ہی پکڑ لوں، لیکن میں نے اتنا برداشت کیا کہ چلو کم از کم یہ سورت مکمل کر لیں۔ تو جب انہوں نے سورت مکمل کر لی تو ان کو بازو سے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کسی عجیب انداز سے قرآن پڑھ رہے جو میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ پڑھیں۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، پھر ان صحابی کو کہا آپ پڑھیں، انہوں نے پڑھ کے سنایا، اس نے فرمایا کہ ہاں الحمدللہ دونوں قراتیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ عمر تعالیٰ نے یہ سوچا کہ میں زندہ ہوں، مسلمان ہوں، میرے سامنے قرآن کو بگاڑا جا رہا ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو غیرت ایمانی تھی، وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی محاذ پہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مثبت غصہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ایک شیخ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، استاد بھی تھے حدیث کے، انہوں نے اپنے طالب علم سے پوچھا بھی اچھا فلاں مسئلے کے اوپر آپ کو کچھ معلوم ہے؟ تو وہ ایک نے کہا نہیں استاد جی مجھے نہیں معلوم۔ دوسرے سے کہا کہ عجیب آدمی ہے، اس کو اتنی سی بات معلوم نہیں، اچھا تم بتاؤ۔ اتفاق ہے دوسرے کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا، اس نے کہا حضرت مجھے بھی نہیں آتا۔ شیخ کو پھر غصہ آیا۔ تیسرے سے پوچھا بھی تم بتاؤ، اس کو بھی نہیں آیا، اور غصہ آیا۔ چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، جب سب سے پوچھتے کہ کسی کو بھی نہ آئے، غصہ آتا چلا گیا۔ اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، انہوں نے غصے میں پوری کتاب لکھ ڈالی اس مسئلے میں۔ اس کو مثبت غصہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، آپ کو اس مسئلے کی نہیں پتہ۔ انہوں نے غصے میں آ کے پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اب یہ تو مثبت اور جائز غصہ ہے، لیکن آج کل جو غصہ آتا ہے توبہ توبہ۔ ویسے غصہ وہ مضمون ہے کہ اگر میں ساری رات بھی اس پہ بولتا رہوں تو مجھے امید ہے آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ آج کہتے ہیں جی میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہم عالیہ جامع شفیع میں ہوتے ہیں، تو کہنے لگے ہمارے پاس دارالفتاح میں جو سب سے زیادہ فتاوے آتے ہیں نا وہ طلاق کے آتے ہیں سب سے زیادہ، باقی مسئلے بھی آتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور کہنے لگے طلاق کے مسئلے میں یہی بات عموماً سننے میں آتی، بس حضرت سمجھ نہیں ہے، غصے میں نے طلاق دے دی۔ تو کہنے لگے میں بھی تھوڑی سی اس کی عقل ٹھکانے لگانے کہتے بھئی غصے میں تم نے کبھی پلاٹ تو بیوی کا نام نہیں لگایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ آج سے گاڑی میں تمہارے نام رجسٹر کرتا ہوں، غصے میں ہوں بہت زیادہ، کہ طلاق ہی دی ہے تم نے۔ تو غصہ آیا اور طلاق دے دی۔ بعد میں جب ٹھنڈا ہوا انسان تو سوچا، اور غصہ واقعی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس سے انسان کا اپنا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جب غصے کی کیفیت ختم ہوتی ہے پھر خیال آتا ہے میں اپنا کتنا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ اخبار میں عجیب خبر تھی کہ ایک 70 سالہ جوڑا، بابا جی کی عمر 70 سال اور اس کی بیوی کی 2-3 سال کم ہوگی، حج کے لیے گئے، اور منی کے میدان میں کسی بات پر بحث ہوئی اور بابا جی نے حج کے دوران منی کے میدان میں بیٹھ کر بیوی کو طلاق دے دی۔ اب انسان پوچھے اتنے سالوں کی رفاقت، اتنے سالوں کا ساتھ، بندہ لحاظ ہی کر لیتا ہے، لیکن غصہ آیا، برداشت نہ ہوا تو غصہ سمجھ لیں وہ ٹائم بام ہے جو اگر کسی کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی ضرور پھٹے گا، اور جب پھٹے گا تو پھر نقصان بھی سب سے زیادہ اپنا ہی ہوگا۔ لہٰذا آج
غصہ بہت کثرت سے آتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے اور یہ قابل علاج ہے، لیکن پہلے تو یہ مانے نا کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے، کیونکہ آج تو لوگ روحانی علاج کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تصوف کی کیا ضرورت ہے، شیخ کی کیا ضرورت ہے، روحانی علاج کی کیا ضرورت ہے۔ جب بیماریوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بیماریاں تو ہیں ہمارے اندر۔ ایک روحانی بیماری اور ہے، اس کو کہتے ہیں شہوت۔ شہوت کا مطلب سمجھیں، اشتہا سے نکلا ہے، چاہت سے نکلا ہے، کہ کسی بھی چیز کی چاہت اپنی حد سے زیادہ بڑھ جانا، اس کو شہوت کی بیماری کہتے ہیں۔ دیکھیں چیزوں کی اگر خواہش ہی نہ ہو تو پھر انسان دنیا میں معاملات چلا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر مرد کے اندر عورت کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ نکاح ہی نہیں کرے گا، نکاح ہی نہیں کرے گا تو دنیا کا ظاہری نظام ہی نہیں چلے گا، اولاد نہیں ہوگی، دنیا کی آبادی نہیں بڑھے گی، جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو مرد کے اندر عورت کی خواہش ہوتی ہے، یہ جائز حد میں ہو تو ٹھیک، لیکن اگر جائز حد سے اوپر چلی جائے کہ جس عورت کو دیکھے سوچے کہ یہی مجھے مل جائے، جس عورت کو دیکھے راہ چلتے سوچے یہی میری ہو جائے، یا اسی کے ساتھ مجھے گناہ کا موقع مل جائے، اگر اس درجے کو بات پہنچ جائے تو سمجھے پھر یہ شہوت کی بیماری بن چکی ہے۔ اور آج یہ روحانی بیماری بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ کنٹرول سے باہر۔ شہوت صرف عورت کی نہیں ہوتی، بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ کسی بھی چیز کی اشتہا اپنی حد سے زیادہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کو کھانے کی شہوت بہت ہوتی ہے، دن میں عام لوگ 2 دفعہ کھاتے ہیں تو وہ 8 دفعہ کھاتے ہیں۔ ادھر سے نکلے پیزا کھا لیا، آگے گئے برگر کھا لیا، واپسی میں شاورما لیتے آئے، گھر آ کے پھر کہا جی کھانا تو میں نے کھایا نہیں، پھر گھر والوں کے ساتھ ٹکا کے بیٹھ کے کھایا، پھر نکل گئے باہر۔ تو وہ اتنی شہوت ہوتی ہے کھانے پینے کی، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہر طرف۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کپڑوں کی شہوت ہوتی ہے، بعض کو آج کل یہ جو جدید آلات ہیں، موبائلز ہو گئے اور اس طرح کی چیزوں کی شہوت ہوتی ہے۔ بھئی ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی حد میں رکھیں، اس کو سر پہ تو سوار نہ کریں کہ زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ میں پیسے اکٹھے کروں گا، فاقے کروں گا، پیسے اکٹھے کروں گا اور فلاں فون خریدوں گا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو اس کو شہوت کی بیماری کہتے ہیں، کہ کسی چیز کی بھی محبت اور چاہت اپنی شدت میں اپنے ایک مقام سے زیادہ اوپر چلی جائے۔ تاہم مردوں کے اندر عورتوں کی شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج گناہ بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ شروع میں نے بات عرض کی تھی کہ جو انسان کا قلب ہے نا، یہ ہمارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، ہاتھوں کو کنٹرول یہ کرتا ہے، آنکھوں کو کنٹرول یہ کرتا ہے، زبان کو، کان کو کنٹرول یہ کرتا ہے، اسی کے کمانڈ پر سارے آگے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس کے قلب میں بیماری ہو تو اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان سب غلط استعمال ہوتا ہے۔ جس کا کنٹرول میں ہو اس کا ٹھیک استعمال ہوتا ہے، جس کا کنٹرول سے باہر ہو جائے تو یہ اعضاء پھر اس کے غلط استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل، تو اس کی دلیل قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں امہات المومنین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مبارک مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے ایک بات فرما رہے ہیں۔ اول مخاطب تو وہی ہیں لیکن مراد تمام امت کی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ یہ مرض کا لفظ اور قلب کا لفظ قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے کہ آپ کو جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے، کوئی لین دین جیسے ہوتا ہی ہے، کوئی چیز پکڑا دی، گھر میں بعض کا کوئی نامحرم آ جاتا ہے، اس کو کوئی چیز دینی پڑتی ہے، یا گھر کے اندر بعض کا نامحرم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون شادی ہو کر گئیں، ان کے 3 بھائی ہیں، تو اب جو دیور ہے، جیٹھ ہے، وہ نامحرم ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اب انسان کوئی لین دین کی چیز بھی نہیں پکڑا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ لین دین کا ایسا معاملہ کرنا پڑے
تو آپ پردے کی اوٹ سے ان کے ساتھ معاملہ کریں. ایک دوسری بات، اپنی آواز کے اندر نرمی اور لوچ کو اختیار نہ کریں، اپنی آواز میں سافٹنس کو نہ لے کر آئیں. بعض نسوانی آواز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں خود گناہ کی دعوت ہوتی ہے اور اگلے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ آواز میں نرمی کو نہ لے کر آئیں. کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ تو نارمل بات کر رہی ہیں، آپ کے تو نیت اور دماغ میں ذہن میں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ شخص طمع نہ کرے فیہ قلب مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہو، یعنی جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور وہ الٹ طرف چل پڑے کہ یہ تو مجھے دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ پھر ہمت کر کے آگے بڑھے. تو ہمیں ایسا نہ ہونے دیں. چنانچہ یہ مسلمان خواتین کو نصیحت ہے کہ جب گھر میں مرد موجود نہ ہو اور نامحرم سے بات کرنی پڑے تو ذرا سخت لہجے میں بات کریں. آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں خاتون بڑی دیندار بنتی ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں، شریعت کی باتیں بھی کرتی ہیں، لیکن بات بڑی بدتمیزی سے کرتی ہیں. تو اسی عورتوں کے لیے یہی تقویٰ ہے کہ نامحرم سے بات کریں تو اس انداز میں بات کریں کہ اگلا کہے یہ بد مزاج اکھڑ قسم کی عورت ہے، اس سے میرا مطلب پورا نہیں ہونے لگا. یہ قرآن کا حکم ہے. اور آج کل اس کو سویلائزیشن سمجھا جاتا ہے، ماڈرنائزیشن سمجھا جاتا ہے کہ اور زیادہ اچھے انداز میں اگر بالفرض خاوند کا دوست گھر میں آ گیا ہے تو جناب اس کو دروازہ کھول کے بیگم صاحبہ خود ڈرائنگ روم میں بٹھائے، اس کو چائے کا کپ لا کر دے، پھر چلی نہ جائے وہاں بیٹھی رہے، اس کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں بات چیت کرے. آج یہ ذہن بن چکا. تو بھئی آپ خود گناہوں کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ خود جو ہے گھر میں آگ کو لے کر آ رہے ہیں. جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اس کو قتل کر دو، مار دو، اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ احتیاط تو آپ نے نہیں کی پہلے دن. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جس کے دل میں مرض ہو، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو، وہ بیچارہ اس سے غلط معنی نہ لے لے. لہٰذا فون پر بات کرتے وقت یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہوئے مسلمان عورتوں کو اپنے لہجے میں ایک روب رکھنا چاہیے اور ایک تھوڑا سا روکھا پن رکھنا چاہیے. یہی تقویٰ ہے. چنانچہ ایک شہوت زدہ شخص نے مجھے اپنی خود داستان سنائی. خیر بعد میں انہوں نے توبہ طائب کر لی اور نیک بن گئے ماشاءاللہ. اب تو داڑھی ہے، تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی پہلی زندگی کا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا تو سیلز میں تھا، تو سیلز والوں کا ہر ایک سے رابطہ ہوتا ہے. تو کہنے لگے ہمارا گھروں میں بھی رابطہ ہوتا ہے، دوسرے دفتروں میں بھی رابطہ ہوتا ہے. کہنے لگے ایک اور دفتر تھا، وہاں پر میں اکثر کال کرتا تھا. تو وہاں جو سیکٹری جو خاتون فون اٹھا کر بات کرتی تھی تو اس کی آواز میں ایسا جادو تھا اور ایسی دعوت تھی کہ صرف آواز سنی، میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی، کہ آواز سن کر چند مرتبہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں ظہور پری کو دیکھوں تو صحیح جا کے. اب کہنے لگے کام بھی کوئی نہیں تھا اس دفتر میں، لیکن میں ایک دن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو واقعتاً زیارت کرنے چلا گیا. کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا تو دفتر کے اندر گیا تو آگے جو ریسیپشن ٹیبل بنی ہوئی تھی تو میں دیکھا وہاں ایک بہت گہرے رنگ کی موٹی سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اچھا وہ جو جس خاتون سے میں فون پر بات کرتا ہوں وہ آج چھٹی پر ہے تو یہ اس کی جگہ آ کر بیٹھی ہوئی. تو میں نے جا کے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ تو جب وہ آگے سے بولی تو اس کے بولنے سے میں نے آواز پہچان لی کہ یہ وہی حور پری ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں. تو کہنے لگے میرے تو دل نے توبہ توبہ کی کہ اللہ کی پناہ، سوچا کیا تھا اور آگے سے نکلا کیا. تو جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا خدا کا شکر ادا کریں کہ اس کی آواز سن کر آپ پٹری سے اترے تھے اور اس کی شکل دیکھ کر آپ واپس ماشاءاللہ پٹری پہ آ گئے. اگر بالفرض وہ دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت ہوتی جتنی آواز تھی تو آپ تو گئے تھے کام سے. تو دیکھیے یہ شہوت کا مرض. کون مرد ہے آج جو اتنا پاکیزہ ہو، جو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو کر پوچھے
کہ کیا میرے اندر شہوت کی بیماری ہے یا نہیں، اور پھر دیکھیں اس کو کیا جواب آتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، اس کو پہلے تسلیم کریں، کیونکہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس وہی جاتا ہے جو سمجھتا ہے میں بیمار ہوں۔ اور بعض بیماریاں جسمانی بھی ایسی ہیں کہ انسان میں بیماری 10-15 سال سے ہوتی ہے لیکن اس کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا، اور بیماری بڑھتے 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 جب لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے اور جب وہ بستر پہ گرتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سوری اس کو تو کینسر ہے، اور اب فائنل سٹیج کا کینسر، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے اس کو تو بظاہر کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بھاگ دوڑ رہا تھا کل تک۔ انہوں نے کہا جی بیماری اندر موجود تھی، اس کو اس کی اطلاع نہیں تھی، اب بیماری نے اچھی طرح پورے جسم میں قبضہ کر لیا ہے، اور اب کوئی دوا اس کو نہیں دی جا سکتی، بس اب اس کو گھر لے جائیں۔ کہتے ہیں جی اس کا خیال رکھیں، اس کو تکلیف نہ دیں، بس اب اس کی آخری چند ایام ہے، یہ اچھے طریقے سے گزار لیں۔ تو جسمانی بیماریوں میں بھی کئی ایسی بیماری ہوتی ہیں انسان کو لگی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بعض بیماریاں سمٹم لیس ہوتی ہیں، ان کی علامات نہیں ہوتی، جیسے شوگر کی بیماری کو لوگ سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ خاموش قاتل ہے، انسان کو اندر ہی اندر کاٹ رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور جب اندر اچھا خاصا توڑ پھوڑ کر دیتی، نقصان ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو جناب وہ تو بہت ہائی لیول کی شوگر ہے۔ بالکل اسی طرح روحانی بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، دھیان نہیں کرتا، اور اعمال کے معاملے میں اس کا بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض کا روحانی بیماری لاسٹ سٹیج کی ہوتی ہے اور انسان اس میں سیریس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی شہوت کی بیماری کی وجہ سے اگلی بیماری جو لگ جاتی ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ پھر اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے زبان، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ اس کے قابو میں نہیں رہتی، اور بد نظری کی بیماری بھی اس کو لگ جاتی ہے۔ لہٰذا آج اکثر لوگ بد نظری کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کفار نے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اور بد نظری کے مواقع جو پہلے تلاش کیا کرنے پڑتے تھے، اب ہر شخص کی جیب میں بد نظری کے آلات موجود ہیں۔ کہتے ہیں اے کلک اوے، صرف ایک کلک، ایک جگہ ٹچ کرنا ہے اور بد نظری کا سامان بند کمرے کے اندر مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اگر 100 یہودی 100 عیسائی مل کر کسی نوجوان پر محنت کرتے، وہ نتائج نہ نکلتے جو آج یہ چھوٹے سے موبائل فون نے کام کر دیا۔ لہٰذا بد نظری ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو آج اکثر کو لگی ہوئی ہے۔ آنکھوں میں حیا نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔ اگر ہمارا مقصد ہمیں واضح ہو جائے نا تو اس بیماری سے جان چھڑانا بہت آسان ہے۔ ایک نوجوان کسی اللہ والے کے پاس گیا، سمجھ گیا کہ میرے اندر بیماری ہے، تو سوچا علاج کرواؤں۔ تو گیا، اس نے کہا کہ حضرت بس نظریں قابو میں نہیں رہتی، مارکیٹ جاتا ہوں، بازار جاتا ہوں تو بہت نمونے نظر آتے ہیں، تو بس میں دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں انہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا آپ کو میں علاج بتاتا ہوں، پہلے ایک کام کریں، یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ لے جائیں اور بازار کے اس طرف ایک اور بزرگ میرے دوست رہتے ہیں، ان کو یہ پیالہ دے کے آئیں۔ اس نے کہا اچھا میں دے آتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، یہ میرا مرید ہے، ساتھ جائے گا، اگر اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گر گیا تو یہ آپ کی وہیں پہ پٹائی کرے گا۔ اور انہوں نے ایک لمبا تڑنگا مرید میں ساتھ کر دیا اور دودھ کا پیالہ لبالب بھر دیا، بالکل اوپر تک فل کر دیا۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا جی میں تو آیا تھا اپنے مسئلے کے لیے، انہوں نے مجھے نئے مسئلے میں ڈال دیا۔ خیر بڑی احتیاط سے دودھ کا پیالہ لے کر ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہوا چلتا ہوا جا رہا ہے، ساتھ وہ مرید بھی جا رہا ہے، اور اس کو پتہ تھا کہ اگر قطرہ دودھ کا گرا تو مرید تو شیخ کی حکم عدولی ذرا نہیں کرے گا، فوراً جوتا اتارے گا، میری پٹائی شروع کر دے گا۔ ڈرتے 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 بازار سے گزرا اور جا کر ان کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ پیالہ پیش کیا۔ واپس آیا بڑی خوشی خوشی کی، حضرت مشن اکمپلشڈ، کام پورا ہو گیا، میں جو ہے دودھ کا پیالہ لے گیا اور ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ تو حضرت نے آگے سے پوچھا اچھا دودھ کے پیالے کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج تمہیں کتنے نئے ڈیزائن نظر آئے، آج کتنے نئے چہرے نظر آئے جن کی طرف تمہاری نظر رہتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، آج تو نظر دودھ کے پیالے سے ہٹی نہیں تھی،
کہ اگر ایک قطرہ گرا اور اس مرید نے تو وہیں پر مجھے مارنا شروع کر دینا ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے میں تو بس دودھ کے پیالے کو ہی دیکھتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا بس تمہیں یہ مقصد ہی، یہ بات ہی سمجھانا مقصود تھا، مطلب کہ جس طرح تم نے یہ چھوٹا سا سفر بازار کے اندر سے دودھ کے پیالے پر نظر رکھ کے کیا کہ چھلک نہ جائے، اگر تم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنی نظر ہمیشہ اپنے قلب کے پیالے پر رکھو کہ اس میں سے ایمان چھلک نہ جائے، اور آخرت میں ساری انسانیت جہاں تمہارے والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، عزیز اقارب رشتہ دار محلے دار دوست سب ہوں گے، اس وقت تمہاری جو ہے وہ آبرو ریزی نہ ہو اور تم اپنے ایمان کے پیالے کو بچا کر آخرت تک لے جاؤ۔ اگر اس مشن پر، اس مقصد پر تمہاری نظر ہو تو پھر تمہاری نظر ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ تو اس کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی نظر کو کنٹرول رکھنا اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ آنکھ تو ایک آلہ ہے، ٹول ہے، لہٰذا بد نظری ایک بیماری ہے جس کا مستقل علاج کروانا پڑتا ہے۔ یہ چونکہ روحانی بیماری ہے، علاج بھی روحانی ہے۔ بعض والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کی شکایات آ رہی ہیں محلے سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو اس کی شادی کر دو۔ یہ ایک عام سی سوچ ہے والدین کی کہ شادی کر دو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیال ہوتا ہے کہ اس کے پاس چونکہ بیوی نہیں ہے، بیوی آ جائے گی مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ یہ بالکل اس بیماری کا علاج نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بھائی جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے وہ سڑک پہ دوسری گاڑی نہیں دیکھتے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ماڈل دیکھتے۔ تو جن کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں وہ دوسروں کے موبائل نہیں دیکھتے، ایک سے ایک موبائل دیکھتے۔ اسی طرح جس کے پاس بیوی تو ہوتی ہے وہ دوسروں کی بیویاں بھی اسی طرح دیکھتا ہے، اور بعض کا یہ مرض ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا اس کا حل نہیں ہے۔ میرے شیخ مثال دیتے ہیں کہ جب مزدور دیوار بناتے ہیں نا تو نیچے جو پہلی اینٹ اس کو اگر ٹھیک رکھیں تو دوسری اینٹ اسی کے ریفرنس سے سیدھی سیدھی ہوتے دیوار اوپر تک سیدھی بن جاتی ہے۔ اگر نیچے والی ایک اینٹ ٹیڑھی ہو جائے نا تو باقی اینٹیں اسی کے ریفرنس سے ٹیڑھی ہوتی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں جتنا دیوار اوپر جائے گی اتنا اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی۔ تو یہ بد نظری ایک روحانی بیماری ہے جس کا علاج بھی ممکن ہے، اور جتنا جلدی یعنی جوانی میں علاج کروا لیا جائے تو آسان ہوتا ہے، بڑی عمر میں جا کے پھر عادات پختہ ہو جاتی ہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اتنی طاقت تھی، اتنا اثر تھا کہ وہ شاعر نے کہا ہے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ مسلمان جب کافر کو دیکھ لیتا تھا نا وہ کافر کانپنا شروع ہو جاتا، صرف مسلمان کے دیکھنے سے۔ اس نگاہ میں اتنی حیا تھی، اسی حیا کی وجہ سے اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ وہ اصل میں تو نگاہ نہیں تھی، وہ تو جذب قلندرانہ تھا۔ روحانی بیماریاں تو بہت زیادہ، تاہم ایک روحانی بیماری کا ذکر کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اپنی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں نا اس کا موازنہ کرنا دوسروں کی نعمتوں کے ساتھ۔ اگر میں یوں کہوں نا کہ بعض چیزیں خباثت ہوتی ہیں، بعض ام الخبائث ہوتے ہیں، وہ جڑ اور بنیاد ہوتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے آج کے زمانے میں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں بڑھ گئیں۔ کمپیرزن کرنا، موازنہ کرنا، مجھے کیا ملا، اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا۔ اور پھر وہی بات کہ آج کے جدید میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اس پر جلتی پہ تیل پھینکنے والا کام کیا ہے۔ پہلے لوگ سیدھے سادھے اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ نے جو نعمت دی وہ خوشی سے اللہ سے راضی رہتے تھے۔ اب چونکہ ہر چیز اسکرین پہ دیکھتے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، نئے نئے خوبصورت چہرے، اب جس کو اسکرین پہ ماڈل دیکھنے کی عادت ہو بھلا اس کو اپنی گھر کی پاکیزہ بیوی کہاں اچھی لگے گی؟ وہ اس کو بولنا شروع کر دیتا ہے، تم دیہاتی ہو، پینڈو ہو، سادہ ہو، سادی شکل کی ہو۔ اس میڈیا کو دیکھنے سے پہلے وہ اس کی گھر کی رانی تھی، تعریفیں کرتا تھا اس کی کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ اب چونکہ دوسری چیزیں موازنے میں سامنے آ گئی ہیں، اب یہ اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح ایک شخص بے گھر تھا، اللہ نے اس کو 5 مرلے کا گھر دے دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے شہر کا بادشاہ ہوں، مجھے قلعہ مل گیا ہے،
لیکن جناب جب اس نے اور لوگوں کے گھر دیکھے، ایک ایک کنال کے، دو دو کنال کے، تو اس کو اپنے گھر کی نعمت بالکل بیکار لگنے لگ پڑی کہ مجھے کیا ملا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو سب کچھ دیا ہوتا ہے اور بیٹا لڑ رہا ہوتا ہے کہ ابو آپ نے میرے لیے آج تک کیا ہے، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو اور ان کو ملنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے، موازنہ کر رہا ہوتا ہے۔ ابو آپ نے مجھے موٹر سائیکل لے کے دی ہے اور دیکھیں میرے دوستوں کو ان کے ابو نے اسپورٹس کار لے کے دی ہوئی، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے مجھے سادہ سا فون لے کے دیا ہوا اور اگلے جو ہے وہ آئی فون لے کے پھر رہے۔ تو تمام نعمتیں ہونے کے باوجود وہ باپ سے لڑتا ہے کہ آپ نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا۔ اور یہی ریلیشن شپ، یہی موازنہ وہ اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی شکوہ کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا کہ، حالانکہ ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ عادی ہوتا ہے موازنے کرنے کا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کا اور اپنی نعمتوں کو ان کے ساتھ موازنہ کرنے کا، تو کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، یہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ تم دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ بھئی اگر گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو بارش ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، میں تو گاڑی میں جا رہا ہوں۔ موٹر سائیکل والے کو دیکھو کہ کیسے وہ بارش دھوپ میں گرمی میں کیسے جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ وہ سائیکل والے کو دیکھے، یا اللہ تیرا شکر، میں تو آرام سے بیٹھ کے سٹارٹ کر کے مزے سے جا رہا ہوں، اور وہ بیچارہ تو پیڈل مار رہا ہے، گرمی بھی ہے اور سانس بھی چڑھ رہا ہے۔ اور سائیکل والے کو چاہیے وہ پیدل شخص کو دیکھے کہ میں تو چلو تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہوں اور بہت سفر طے کر لیتا ہوں، وہ تو ایک ایک قدم اٹھا کر چلتا ہے۔ تو دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یہ حکم ہے، اس سے انسان میں اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا دینی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے اندر نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے دیکھو، تمہارے اندر شوق بڑھے کہ بھئی میں تو جمعے کی پڑھتا ہوں، وہ تو 5 وقت کی پڑھتا ہے۔ 5 وقت والا کہے کہ بھئی میں تو صرف 5 وقت پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، چاش اشراق بھی پڑھتا ہے، اور میں تو مشکل سے فرض روزے پورے کرتا ہوں رمضان کے، وہ سارا سال روزے رکھتا ہے، اور میں تو صدقہ خیرات نہیں کرتا، وہ تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی خوب نکالتا ہے۔ تو دین کی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ کر لیتے ہیں، ہم دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ پیدل جانے والا کہتا ہے یا اللہ میں تو پیدل ہی ہوں، تو نے مجھے، وہ دیکھو سائیکل پہ جا رہے ہیں لوگ۔ سائیکل والا کہتا ہے یا اللہ دیکھو میں پیڈل مار مار کے تھک گیا، لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، شکوہ ہے مجھے آپ سے موٹر سائیکل کیوں نہیں دیا۔ موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کار والا ہیلی کاپٹر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے سے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج موازنے کی بیماری ہے، اس نے بہت ساری بیماریوں کو جنم دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں عورتوں کی جو صفات کے لیے الفاظ استعمال ہوئے نا، جیسے قانتات، اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا غافلات، کہ وہ غافل ہوتی ہیں۔ ویسے تو غافل کا لفظ اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ خاص معنی میں استعمال ہوا ہے۔ غافلات سے کیا مطلب؟ کہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں بائیں لوگوں کے پاس کیا چیز ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، پہلے یہی ہوتا تھا، گھر کی عورت گھر میں بیٹھی ہے، گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنے گھر میں ملکہ ہوا کرتی تھی۔ آج میڈیا پر چیزیں دیکھ دیکھ کر اس کو شکوے پیدا ہوتے ہیں، خاوند سے کہتی تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، الماری جوڑوں سے بھری ہوئی ہے، کہتے نہیں نئے جوڑے آ چکے ہیں مارکیٹ میں، سیلز لگ چکی ہیں۔ آج کل تو بیچنے والے بھی ہر ماشاءاللہ موسم میں ہر نام سے نئی سیل، 14 اگست آزادی سیل اور رمضان سیل، عید سیل، ان کو تو بیچنا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی نام سے نیو ایئر سیل، تو وہ سیلیں لگاتے ہیں، اشتہار بانٹتے ہیں، اور یہ وہ اشتہار دیکھ دیکھ کے ان کو وہ پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو غافلات ایک صفت جو ہے وہ نیک عورتوں کی بیان کی گئی، ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا، ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی، تو ان کی صفات بیان کی گئی۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا بہت متقی، اللہ سے ڈرنے والا،
اور بھوک لگی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا راستے میں، اللہ سے مانگ بھی رہا تھا یا اللہ کوئی رزق غائبی کوئی چیز دے دے۔ آگے نہر آئی تو دیکھا اس میں ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے، تو بھوک لگی ہوئی تھی، اب ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے، کہا شاید اللہ کی طرف سے ہی ہے، خیر اٹھایا اور کھا لیا۔ جب وہ پیٹ میں چلا گیا، کچھ حوصلہ ہو گیا تو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی کی ملکیت ہو اور میں نے کسی کی چیز گویا چرا کے کھا لی بغیر اجازت، تو یہ تو جائز نہیں ہے اور آخرت میں تو یہ پکڑ ہوگی، لہٰذا مجھے چل کے اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اپنے ذہن میں سوچا کہ علاقہ سیبوں کے باغات کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے نہر کے آگے جس طرف سے نہر آ رہی ہے وہاں کسی کا باغ ہو، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے نہر کی سمت میں مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ تو واقعی کچھ فاصلے پہ گئے تو دیکھا ایک سیبوں کا باغ تھا اور ایک درخت بالکل کنارے پہ لگا تھا، اس کی شاخیں پانی کے اوپر آ رہی تھی، تو سمجھ گیا کہ یہاں سے سیب گرا اور میں نے کھا لیا، تو یہ میرا تو نہیں تھا۔ اب تقویٰ، خوف خدا، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایک سیب ہی ہے نا، میں جا کر مالک سے معافی مانگ لیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں آپ معاف کر دیں، میں نے غلطی سے کھایا، جان کے تو توڑا نہیں۔ تو یہ اندر تلاش کرتے گئے تو باغ کے اندر ان کو ایک مکان مل گیا چھوٹا سا، انہوں نے آواز دی تو ایک بوڑھا آدمی باہر آیا، انہوں نے کہا ہاں جی نوجوان کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا جی یہ سیب مجھے پتہ نہیں تھا، غلطی سے میں نے کھا لیا، شاید آپ ہی کا ہوگا، تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تو اس بوڑھے نے پہلے اس نوجوان کو اوپر سے نیچے دیکھا اور کچھ سوچ کے کہا کہ میں تو معاف نہیں کرتا آپ کو۔ اب یہ سوچنے لگے کہ بھی ایک سیب ہی کھایا اور میں خود چل کر آیا معافی مانگنے، اور یہ کہتے ہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن پتہ تھا کہ اگر معافی نہ کروائی تو آخرت میں یہ میرے خلاف ایک کیس بن جائے گا، اور حقوق العباد تو زیادہ سخت ہوتے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ انہوں نے کہا اچھا بڑے میاں آپ پھر کوئی سزا متعین کر لیں، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، آپ کوئی سزا دے دیں مجھے جس سے آپ خوش ہو جائیں، تسلی ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک سزا تمہارے لیے سوچی بھی میں نے، وہ دوں گا تمہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لنگڑی لولی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی اور ساری زندگی اس کی خدمت بھی کرنی پڑے گی۔ اب یہ سوچنے لگ پڑے کہ ایک سیب کھایا ہے اس کی اتنی سخت سزا، گویا زندہ لاش کے ساتھ میں نکاح کروں گا اور ساری زندگی اس لاش کو اٹھائے پھروں گا۔ تو یہ سوچ میں پڑ گئے، اور وہ بڑے میاں بھی کہنے لگے کہ بھی سوچتے کیا ہو، میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو گریبان پکڑوں گا تمہارا آخرت میں۔ اب سوچنے لگ پڑے کہ میری ایک زندگی ہے، جیسے کیسے بھی گزرے آخر کو ختم ہی ہو جانی ہے اور سب نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے، تو میں ایسی حالت میں پیش ہوں کہ کوئی بوڑھا آدمی میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا ٹھیک ہے یوں سمجھو میں نے آج ہی اپنی زندگی ختم کر لی، میں اس زندہ لاش کے ساتھ اس کی خدمت کروں گا اور بس یہی میری زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ اس نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب یہ کمرے میں گیا دلہن کے پاس تو دیکھا کہ اچھی خوبصورت شکل کی ایک لڑکی، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی، ہاتھ پاؤں ٹھیک، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، خیر جا کے اس نے اس سے بات چیت کی اور پوچھا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس وجہ سے بڑے میاں نے کسی اور بیٹی کا ذکر کیا ہو اور بعد میں اس سے نکاح کر دیا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے والد کی اکلوتی بچی ہوں۔ خیر رات گزر گئی، صبح سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا بھی بتاؤ اپنے مہمان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو کوئی اور ہی نقشہ کھینچا تھا اور میں تو ڈر ہی گیا تھا، لیکن وہ تو اچھی خوب شکل کی، بولنے والی، سوچنے سمجھنے والی، بالکل صحیح صحت مند لڑکی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس لیے اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ میری یہ بچی جو ہے قرآن کریم کی حافظہ ہے اور علم دین کی عالمہ ہے، میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی، اس کو چار دیواری کے اندر ہی پالا، اور میں نے اس نسبت سے اس کو کہا کہ اندھی ہے کہ اس نے ساری زندگی کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، اور میں نے اس نسبت سے اس کو بہری کہا کہ اس نے ساری زندگی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، اور میں نے اس نسبت سے اس کو گونگی کہا کہ اس نے ساری زندگی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اور یہ اس چار دیواری سے کبھی چل کر باہر نہیں گئی، اسی گھر کے اندر ہی رہتی، اس لیے میں نے کہا لولی لنگڑی ہے پاہ جائے۔
اور میں نے جب اتنی متقی بچی کی تربیت کی اور دیکھا اس میں ایک تقوی پیدا ہو چکا ہے، تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ اب اس کے لیے اتنا ہی متقی پرہیزگار کوئی خاوند بھی عطا کر دے۔ اور میں سوچتا تھا کہ میں بوڑھا آدمی کہیں آ جا نہیں سکتا، اللہ کہاں سے رشتہ بھیجیں گے، کہاں سے اتنا متقی نوجوان آئے گا؟ تو جب تم ایک سیب وہ بھی غلطی سے کھایا ہوا جب تم میرے پاس آئے اور معافی مانگ لگ پڑے، تو میں نے کہا اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یقیناً یہی وہ نوجوان ہے۔ چنانچہ جب اتنا متقی نوجوان ہو اور اتنی متقی خاتون ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کو آج دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے جب قلب پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، قلبی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے تو ان کو تسلیم کریں کہ وہ بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے میں بیمار ہوں، پھر علاج کی فکر کرتا ہے۔ اب ان روحانی بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔